السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا یہ ہے کہ ہم خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچے کو، اپنے گھر والیوں کو اسے جہنم کی آگ سے کس طرح بچائیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگرچہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگرچہ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اگرچہ ہم غریب یتیم بچے کے اوپر اپنے مالوں کو تعاون و خیرات کر رہے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو بھی یہ حکم دو کہ وہ بھی اسی طرح کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کے لوگوں سے سوال کریں گے۔ پہلا نمبر عالموں سے سوال کیا جائے گا، اسے ایک قاری کو لایا جائے گا، ایک حافظ کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ تم نے اس دنیا کے اندر قرآن کو تو حفظ کیا، حدیث کو تو پڑھا، مگر دکھاوے کے لیے پڑھا، دکھانے کے لیے پڑھا۔ تمہیں اس دنیا کے انسانوں نے تمہیں ایک عالم اور ایک حافظ کہہ دیا، مگر آج تم جہنم میں جاؤ گے۔ وہ کہے گا نہیں، میں دکھاوے کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دلوں کو جاننے والا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے کہ تم تو دکھانے کے لیے پڑھا تھا، کہ تمہیں ایک حافظ اور قاری کہے جاؤ اس دنیا کے اندر تمہیں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ اس قاری اور اس عالم کو پکڑ کے لاؤ اور جہنم کے انگاروں میں ڈھکیل دو۔ اسے جہنم کے انگاروں میں ڈھکل دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مالدار کو بلایا جائے گا، لایا جائے گا، اس سے بھی سوال کرے گا کہ یہ مالدار تھا کہ اس دنیا کے اندر یعنی کہ صدقہ و خیرات تو دیا کرتا تھا، مگر وہ انسان دکھاوے کے لیے دیا کرتا تھا۔ اسے بھی اللہ تبارک و تعالی کو حکم ہوں گے، اپنے فرشتے کو حکم دیں گے جاؤ اس انسانوں کو یعنی پکڑ کے لاؤ، اور پکڑنے کے بعد اسے بھی جہنم کے انگاروں میں ڈھکیل دو۔ وہ بھی جہنم کے انگاروں میں جلے گا، راکھ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دکھاوے والا انسان کو لایا جائے گا۔ وہ انسان وہ ہوگا کہ وہ انسان یہ ہوگا کہ وہ آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، تیرے رضا کے لیے، تیرے خاطر اے اللہ رب العالمین ہم نے اپنے مالوں کو، اے اللہ رب العالمین ہم نے اپنے مالوں کو اس طرح کر کے یعنی کہ اس طرح کر کے تعاون و خیرات کیا تھا۔ اے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کہیں گے تم دکھاوے کے لیے کہا تھا، یعنی کہ تم دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ان انسانوں کو بھی لایا جائے گا اور جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ انسان کو داخل کر دیں گے، ڈالیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی بھی اس دنیا کے اندر یعنی کوئی بھی چھوٹی سی کام ہو تو اللہ رب العالمین کے خوش کرنے کے لیے کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یعنی کہ بیکار ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی کہ اسے خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضامندی کے لیے کچھ بھی کام کرنا چاہیے اس دنیا کے اندر۔ آج اس دنیا کے اندر بہت ایسے انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر یعنی غیر اللہ کو پوجا کرتے ہیں، اسی سے منتیں مانگتے ہیں، اسی سے اپنے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، یعنی کہ اسی سے یعنی کہ اولاد اور بیٹا بیٹی مانگتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر امید رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھے سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مگر یہ وعدہ کر رہے ہیں مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہیں؟ ایک درختوں کو کیوں پوجا کرتے ہیں؟ ایک درختوں کو اور ایک پتھروں کو کیوں پوجا کرتے ہیں؟ اور ایک پیر اور بابا سے اپنے منتیں کیوں مانگتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یعنی کچھ بھی اس دنیا کے اندر کرنا چاہیے تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرو، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارے یہ اعمال یعنی برباد ہو جائے گا، بیکار میں پڑ جائے گا، یعنی افسوس کے سوا کچھ کام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہم ہر مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا